اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے جی اسپورٹس اپڈیٹ. کرکٹ کا بھی جیسا میں نے کہا نا, مجھے بڑا عجیب سا یہ جملہ لگتا ہے, لیکن ہم اس کو بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے. کرکٹ کا عالمی میلہ سج گیا ہے, اور اس میں بھی ہمیشہ کی طرح ہماری امید ہے اور دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ اس دفعہ ہم کپ لفٹ کریں اور 92 کی طرح ورلڈ کپ پاکستان لے کے آئیں. اسی کے بارے میں یہ بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے جی کہ کتنے ہمارے چانسز ہیں, کتنے نہیں ہیں. بہرحال یہ تو اب دیکھنے والا ٹائم ہے, بیکاز رائٹ آفٹر عید we'll have all the other matches coming in. ہماری دعائیں اور امیدیں پاکستان کے ساتھ اسی طرح جڑی رہیں گی. آج پاکستان ڈے اسپیشل ہم بات کر رہے تھے. شہزاد, کتنی امید ہے ورلڈ کپ کی؟ امید تو دنیا قائم ہے, اور ایز اے مسلم تو آپ کو پتہ ہے ہمیں آخری گیم تک اور آخری میچ تک امید رکھنی چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا, یہ لوگوں کا جو رویہ ہے نا, میچ ہار جیت ہوتی ہے, مجھے پتا ہے تھوڑا دکھ بھی ہوا ہوگا 105 رن پہ, لیکن اتنا ایکسٹریم ہو جانا کہ ایک دم سے ابیوز کر دینا ٹیم کو, اور ایون یہ کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں فیس بک کے اوپر, گالی گلوچ, مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم. انضمام صاحب کو تو واپس بلا لینا. خیر اس پہ کافی سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں جب بھی ٹیم ہارے گی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس کا احتساب ہوگا, اور جب ٹیم جیتے گی تو جتنی بھی اس میں خامیاں ہوں گی ہم ہی ان کو سروں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے. لیکن تھوڑا سا ٹیمپیرمنٹ, تھوڑا سا وہ کیا نا, میانہ روی رکھیں, جو ایکسٹریمز کی طرف ہم ٹلٹ کر جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ہم لوگ بس مار دو, بس ختم کر دو, چیر دو پار دو, پھاڑ دو, کہ کیسے کر رہے ہیں. ہاں, صرف اسی میں بس چل رہا ہے قوم کا, اسی پہ بس چل رہا ہے کہ کرکٹ ٹیم کو آپ نے ذلیل و خوار کر دیا. ایک اس پہ بس چل رہا ہے خلیل صاحب, اور ایک چکن پہ چل رہا ہے. چکن کا بھی ہم بہت برا حال کرتے ہیں, ہر چیز میں ہمیں اس کو پکانا ہوتا ہے. جس قوم کا کیلے جیسی شہر پر بس نہ چلتا ہو بیچاری یہی کرے گی, اور کیا کرے گی. جنید بھائی, ویسے آج کے دن کی مناسبت جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب رمضان المبارک کی آخری ایام آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں شک ہوتی ہے کہ ہم نے شاید حق ادا نہیں کیا, جتنی عبادت ہمارے دلوں میں تھی کہ ہم کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے. ہمیشہ یہ دل میں ملال ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں پھر بھی پڑے رہے. کیا کیا جائے اس فیلنگ کا؟ دیکھیے, اللہ کا ہم پر کرم کتنا ہے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے ہمیں پہلے رحمت کا عشرہ دیا. اچھا, رحمت کا عشرہ جو دیا اس میں ایک بات ہمیں یہ سمجھا دی کہ روز اللہ تعالیٰ 10-10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے افطار کے وقت جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. پھر یہ بھی بتلایا کہ جو روزے دار ہیں نا, روزے دار, ہمیں اصل میں اپنی پریولیج کلاس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ہیں کیا, اللہ کے نزدیک کیا ہیں. بے شک آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. اس ریوارڈ کی مختلف شکلیں ہیں, لیکن روزے دار کو اتنا پریولیج کلاس میں اللہ نے رکھا, اس کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا. پھر ایک جگہ فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ اپنے کلاس میں کہاں رکھے گا پروردگار. یعنی آپ کے لیے اب آپ سوچئے جنت کو مزین کیا, ذرا تصور, چشم تصور میں جائیے. جنت کو مزین کیا گیا ہے, اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے. اب اس کے انٹرنس گیٹ بنے ہوئے ہیں, اور اس انٹرنس گیٹ میں ایک گیٹ کا نام ہے باب الریان. اور جب منادی پکار کے کہے گا کہ جی جتنے بھی روزے دار ہیں, جتنے بھی روزے دار ہیں سب آ جائیں, سارے روزے دار جو ہیں وہ بڑے تفاخر کے ساتھ جو ہے چلتے پھرتے آ رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو یہ معلوم ہے کہ باب الریان جو ہے وہ کھلے گا اور اس میں سے ہم داخل ہوں گے, اور جس وقت روزے دار داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یعنی میرے رب کے کرم, اس کے فضل کو میں صرف یوں دیکھتا ہوں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے, تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا عطا کرنے والا ہے, کہ جس روزے دار کے لیے روایات میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. میں نے کسی سے کہا کہ صاحب سمندر کی مچھلیوں کی تعداد کا اندازہ کر سکتے ہو؟ کہا جنید بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر سوچو کہ اس کی رحمتوں کا اندازہ کیسے ہوگا, کہ اس نے کیسا کرم کیا ہے کہ جو سمندر کی مچھلیاں گنی نہیں جا سکتی. اور یہ بھی مثال ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ لا تعداد ہیں وہ ہماری مغفرت کی دعا کر رہی. اچھا, فرشتے رات اور صبح دن رات جو ہے وہ روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہیں, یعنی فرشتوں کی تعداد کو نہیں گنا جا سکتا. رحمت کا پہلا عشرہ دے دیا, مغفرت کا دوسرا عشرہ دے دیا, تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ دے دیا. اور کمال یہ ہے کہ اگر غفلت میں رحمت کا عشرہ گزار دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغفرت کے عشرے میں آ جاؤ. وہ گزار دیا, جہنم سے نجات کے عشرے میں آ جاؤ. اچھا وہ بھی نہیں سمجھ پائے, 21ویں شب لے لو, نہیں سمجھ پائے 23ویں شب لے لو, نہیں سمجھ پائے 25ویں لے لو, نہیں سمجھ پائے 27ویں لے لو, ارے اب بھی نہیں سمجھے 29ویں لے لو. اور مزے کی بات, اگر اب بھی نہیں سمجھے تو آپ کو ایک کمال بات بتاؤں کہ وہ جو عید کی شب ہے, یعنی جو لیلۃ الجائزہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو چاند رات سے لے کر 29ویں شب تک بخشش کرتا ہے, اس کا برابر اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ میں بخش دیتا ہے. پورا رمضان غفلت میں گزار دیا نا,
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی رحمت سے معاملہ بالکل دوسرا ہے کہ تمہارے گناہ بڑھ گئے, اس کی رحمت سے نہیں بڑھے. ایبسلیوٹلی. بلکہ جنید بھائی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, جو آپ نے جیسے کہا کہ رحمت کا اشرا, استغفار کا اشرا, اور اس کے بعد جہنم سے نجات کا اشرا. آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جس طرح کی اضطراب اور انتشار تمام مسلم امہ کا جس کا سامنا ہے, تو یقیناً ہمیں ہو سکتا ہے کرپ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. بہت ہم کمپلین کرتے ہیں, لیکن ہم بہت سو سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزاد مملکت ہمیں دی ہے, یہ جو ریاست ہماری اپنی ہے, اس کو آپ اس کی نعمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر دیکھنا ہو تو ذرا بارڈر پر اس وقت جو صورتحال الیکشنز کی ہوئی ہے, شہزاد ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر آپ کا انٹرسٹ بھی ہے اس میں, انڈیا کے الیکشنز کا جو رزلٹ آیا, لوگوں نے کہا جی مودی صاحب اگر آئیں گے بھی تو شاید اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں آئیں گے. یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا کریٹ کر سکتا ہے پرابلمز؟ بیکاز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو کہا کہ ان کا آنا بہتر ہوگا, ہم ذرا دیر پا امن کی بات مودی سے کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے آر بینگ برانڈیڈ ایز اے ویری فیشسٹ, ایز اے ویری اینٹی مسلم گورنمنٹ. دیکھیں جو خان صاحب نے جو جس پوائنٹ آف ویو سے اور جس تناظر میں کہا تھا, کچھ لوگوں نے اس کو بہت نیگیٹو لیا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس آئے گی اور وہ ملی جلی رہے گی. جب یہ آئیں گے تو ان کے پاس اکثریت سے آئیں گے, ایک پاور ہوگی اور یہ لوگ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں کافی حد تک ہم کلوز آ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ ایک مودی جیسے بھی ہیں, لیکن ہمیں نا, وہ آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی آف دا ریکارڈ, میں یہاں بھی ذکر نہیں کر سکتا, کہ ہمیں بہت ساری تاریخ میں جانا بھی چاہیے. مودی ہمارے لیے تو صحیح نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کی لاسٹ 5 ایئرس کی پرفارمنس دیکھیں تو اپنے ملک کے لیے تو بہتر تھے. تو لوگوں نے جو ان کو جو چوز کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے. وہ پاکستانیوں کے چوائس کے مطابق تو چوز نہیں کریں گے نا. الٹ سوچتی ہوں شہزاد, مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے ان کا ایک جارحانہ رویہ تھا کہ جس طرح انہوں نے ایک ایڈونچر بھی کرنے کی کوشش کی فیبرری میں, لیکن اپنے ملک میں شاید وہ زیادہ خراب ہیں. یعنی وہ جو انتشار اپنے ملک میں برپا کر رہے ہیں, دیکھیں ہم تو اس کیفیت سے گزرے ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں, جب ہم نے آپس میں وہی ابھی بات ہو رہی تھی, تفرقہ بہت تھا, پھر ہماری جنگ ہے تمہاری جنگ ہے, یہ سوال ہم نے اٹھائے. ان کے لیے یہ سارا بھی ہوا نہیں ہے, انہوں نے سوچا ہی نہیں ابھی. ایگزیکٹلی. سو وہ جو implications ہوں گی وہ دیکھنے والی بات. اور آپ نے جتنی پیاری بات بولی تھی کہ ہم 20 سال حالت جنگ میں رہے, وہ لوگ ابھی جنگ میں نہیں رہے. وہ 2 سال کیا 1 سال بھی ایسی جنگ برداشت نہیں کر سکتے تھے جو پاکستان نے کی. اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے, اللہ پاک نے ہمیں اس مشکل سے نکالا ہے. ورنہ 20 سال آپ یہ دیکھیں جنید بھائی, آپ اس کے گواہ ہوں گے, آپ تو رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے, روز بم بلاسٹ کی آتی تھی, خون کے آنسو ہم روتے تھے, پتہ نہیں لگتا تھا کس شہر میں کم ہو گیا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن. دل ڈرتا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد پہلی ہیڈ لائن یہ آتی تھی کہ کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ. اور آج اللہ کا لاکھ شکر ہے, آج ہمارے ملک میں کئی, میں کہتا ہوں اللہ پاک سے اور دعا ہے کہ اب جو سازشی عناصر تھوڑے بہت بھی رہ گئے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی بے نقاب کر دے اور روان کر دے انشاءاللہ. اور اس کے لیے تھوڑا سا جنید بھائی اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ جو انفارچونیٹلی, دیکھیں میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ ایسا لگتا ہے ایک فٹ بال میچ ہو رہا ہے اور گول کیپر ہے, جو گول گزر جاتا تھا وہ تو ہم سب کو یاد ہوتا ہے, لیکن جہاں گول کیپر نے روک لیے گیند وہ ہمیں باتیں یاد نہیں ہوتی. اسی رمضان مبارک میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک امام بارگاہ پہ حملہ آور, خودکش حملہ آور آ رہا تھا, لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کو روکا, لیکن اس کی بات ہی نہیں کی گئی اس طرح جیسے کرنی چاہیے تھی. ان کے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف جو ہے ٹویٹ کیا کرتے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ, یا ان کی زبانیں جل کیوں نہیں جاتی, کٹ کیوں نہیں جاتی, جو اس فوج کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں, جو پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے, یقین مانیے, کہ جدھر کا کھاتے ہیں, جس نے نام دیا, جس نے مقام دیا, جس ملک میں پرورش ہوئی, جس زمین نے آپ کو شناخت دی ہے, آج باہر جا کے مجھے افسوس پتہ ہے شہزاد بھائی کس بات کا ہے, آج باہر جا کر باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ افواج پاکستان یہ ہے اور وہ ہے. ہمت ہے تو ادھر پاکستان میں رہ کے بات کرو نا, جس وقت پاکستان میں تھے اس وقت زبان چلتی ہے. یہ بات صرف اور صرف پاک افواج کی نہیں ہے, اس وقت ہر پاکستانی ایک سپاہی ہے, ایک مجاہد ہے, جو کیونکہ ہماری نظریاتی سرحدوں پہ جو حملہ آور ہوگا نا, وہ میں وہیں آ رہا تھا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں یہ فیشن, اصل میں فوج پہ تنقید جو ہے نا وہ فیشن بن گیا. آپ کو اگر اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو کچھ دکھانا ہے آپ نے, تو آپ فوج پہ. لیکن خلیل صاحب اس کا اگر ہم ناتا, بلکہ جنید بھائی اس میں میری رہنمائی کریں گے, اگر ہم جوڑیں اور واپس ریاست المدینہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, تمام غزوات, چاہے غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, ہم نے فتح مکہ کے وقت بھی یہ بات کی تھی, یہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں جی ٹائمز آف وار ایز ویل ایز ٹائمز آف پیس, آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی وقتوں کے لیے, چاہے وہ امن کا وقت ہو یا حالت جنگ میں ہو, اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے سیٹ کر دیے.
ہیں. اور سب سے زیادہ آپ کی عسکری قوت کا یہ نہیں کہا کہ صرف اور صرف آپ اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کے لیے ہمیشہ جب جنگ کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے تیار بھی رہیں اور اس کے لیے اپنی عسکری قوت کو اسٹرانگ کر کے رکھیں. بتا دوں ہماری فوج اسٹرانگ تھی تو آج ہم آپ دیکھ لیں مسلمان ممالک کا کیا حال ہوا ہے, آج ہم ماشاءاللہ محفوظ ہیں اور ہم اسٹرانگلی ہم وہ ہیں. آپ ایڈونچر دیکھ لیں, کوئی بہت دور کی بات نہیں. میں آپ کو ایک کوٹیشن بتاؤں, معروف قانون دان ایس ایم ظفر صاحب نے قدرت اللہ شہاب صاحب کے حوالے سے ایک کوٹ جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تل ابیب میں قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں خفیہ دورے پہ گئے ہوئے تھے اور اس دورے کا تذکرہ انہوں نے مجھ سے کیا, اور وہ کیا بتلاتے ہیں, وہ بتلاتے ہیں کہ وہ جا کر ایک یہودی پروفیسر کے یہاں رکے, اپنی شناخت ظاہر نہیں کی. اچھا, جب اس پروفیسر کے مہمان کے طور پہ رکے ہوئے تھے تو اس یہودی پروفیسر کے گھر میں مختلف لوگوں کی تصاویر تھیں, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصویر تھی. تو انجان بن کے انہوں نے, چونکہ اپنی شناخت بتائی نہیں تھی, خفیہ دورے پہ تھے, تو انجان بن کے یہ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے. تو اس یہودی پروفیسر نے یہ کہا کہ یہ محمد علی جناح ہے, اس نے ایک نیا ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے, بانی پاکستان ہے, اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. اب اگر یہ ملک کامیاب نہیں ہوا تو پھر دنیا میں کہیں بھی اسلام کامیاب نہیں ہوگا. یہ جملے اس یہودی پروفیسر کے, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے صاحب کہ پوری دنیا کی نگاہوں میں اس وقت ہے. ہماری لوکیشن ویسے ہماری لوکیشن, چاہے وہ جغرافیائی حوالے سے آپ بات کریں یا ویسے آپ بات کریں, آپ ہر ایک کی نگاہ میں ہیں. کمال کیا ہے, میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی بہت سی وجوہات یہ ہیں کہ اسی سرزمین کے اوپر سدرہ غزوہ ہند ہونی ہے اور اسی سرزمین سے فوج پاکستان نے اٹھنا ہے. ایک میں آپ کو بات کہنا چاہوں گی کہ یہ ایسے جملہ میں نے جب پڑھا تھا تو مجھے پہلے بہت زیادہ ہنسی آئی, پھر اس کو ہم یعنی وہ کیونکہ ایک وٹ میں جملہ تھا تو اس سے ہم محظوظ ہوئے, لیکن بات بڑی گہری ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ باہر سے کوئی بیرونی طاقت, کوئی سازش ہمیں ناکام نہیں بنا سکتی, لیکن ہاں ہمیں خود اپنی جو پہچان ہے, جو پہلے والی آپ کی بات ہے کہ ہمیں اپنا احساس خود کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے, ہمارا کیا مقام اور کیا وقار ہے. تو جس جملے کی میں بات کہی تھی انور مسعود صاحب سے منسلک جملہ, انہوں نے کہا جی رمضان میں جو کچھ بنتا ہے, عائشہ جیسے جو کچھ بھی بناتی ہیں, ہم بڑے مزے لے لے کے خوب طریقے سے کھاتے ہیں, اور پاکستان بھی کیونکہ رمضان میں بنا ہے تو اس کو بھی کافی لوگ, کچھ لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے اخذ کر لیا ہے اور بڑے مزے لے کے کھایا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ یہ دیکھیے کہ 70 سال یہ بے روی ایک طرح سے رہی, ہم اپنے ریسورسز کو پلنڈر کرتے رہے, ہم نے پلاننگ صحیح نہیں کی, ہم نے چیزوں کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کو قائم و دائم رکھا ہے. آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں, یہاں پہ ہم ویلکم کرنا چاہیں گے آفتاب رضا کو بھی. بہت بہت شکریہ آفتاب کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا خوانی کے, نعت خوانی کے فرائض اور اس کی سعادت آپ حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ خلیل کا, شہزاد کا اور جنید بھائی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ سب کی آمد کا اور اتنی میرے خیال میں انسپائرنگ گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ اس میں ہم نے بہت سارے موضوعات کو ساتھ لے کے چلے ہیں آج ہمارا پاکستان ڈے اسپیشل. اب جبکہ ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, آفتاب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ خوبصورت سا کلام سنائیے اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں کے پھولوں کی لالی میں تو, سبز پتوں کے پھولوں کی لالی میں تو, گوشے گوشے میں تو, بالی بالی میں تو, گوشے گوشے میں تو, بالی بالی میں تو, بوٹے بوٹے میں گل, بوٹے بوٹے میں گل, گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ.
دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور آج کا یہ ہمارا آخری گھنٹہ جو ہے آپ کے ساتھ وہ میرے خیال میں بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یقیناً ہر گزرتا لمحہ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور جس طرح کہ آج پروگرام کی شروعات میں بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیشہ یہ کسک دل میں رہ جاتی ہے، یہ تشنگی فیل ہوتی ہے کہ شاید ہم نے رمضان مبارک کا حق ادا نہیں کیا، جتنی ہم عبادت کر سکتے تھے، جتنے کار خیر کر سکتے تھے، کہیں نہ کہیں شاید اس میں کمی رہ گئی، کیونکہ دنیاوی کاموں میں ہم الجھے رہتے ہیں، لیکن یقیناً ابھی بھی یہ احساس ہے کہ یہ چند روز ان کا مکمل طور پہ فائدہ اٹھایا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ لیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی در رحمت کھلا ہوا ہے، لیکن رمضان مبارک اب ہم سے 1 سال کے لیے رخصت ہونے والا ہے، تو کیا ایسے عوامل ہیں، ایسے چیزیں ہیں جو ہم کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر سکتے ہیں؟ پروگرام میں اس وقت میں ویلکم کرنا چاہوں گی میری بہت اچھی سہیلی الماس، یہ بھی نعت خوانی کے، ثنا خوانی کے کلام کی سعادت حاصل کریں گی۔ تھینک یو سو مچ الماس، آپ آئیں، اور آج پاکستان ڈے اسپیشل بھی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کچھ ملا جلا ہرا ہرا سا رنگ بھی آپ میں پہنا ہوا ہے، تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ اس کے علاوہ جی عائشہ محنت سے بہت بزی ہیں۔ عائشہ، یہ کیا اس وقت کیا سچویشن ہے، کہاں تک جی پہنچی بالکل، کہانی؟ اب اس کو بس جوڑ کے فرائی کروں گی۔ اچھا، میں چاہتی تھی کہ اگر کیمرہ دکھا بھی سکے، کیونکہ یہ جو پیڑے بنانے والا عمل ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ یہ تم بنا رہی ہو، اس میں 2-3 کلرز مجھے نظر آئے، یہ کلرز تک کیسے پہنچی بات اس میں کلرز ہوں گے تو خوبصورتی آتی ہے، تو اس میں فوڈ کلر یوز کیے، ریڈ اور گرین کلر۔ اچھا، اور 2 پیڑے بنا کے تم نے ان کو فلیٹ کیا؟ جی، اس کے اندر جو ہم فیلنگ کر رہے ہیں وہ ہے کھویا، اور اس میں کھوپرا شامل ہے پسا ہوا، اور ساتھ بادام، پستے، کشمش اور چھوٹی الائچی کا پاؤڈر۔ بالکل۔ اور اس کو تم نے سینٹر میں رکھا ہے؟ جی، اس طرح سے بس پیک کر کے اسے جوائن کر کے پھر اسے فولڈ کروں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بنا کے رکھا ہوا ہے میں نے۔ زبردست، یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور واقعی وی کانٹ ویٹ ٹل اٹ از آل ریڈی۔ جی جناب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح کے خاص طور پہ ان ساتوں کی بات کر رہے ہیں، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفتاً 5 طاق راتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں آخری عشرے میں، 4 ہم گزار چکے ہیں، آج 27واں روزہ ہے، ایک آخری شب، بڑی شب ہمارے لیے بچی ہے، اس میں کیا ہمارے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے، اور خاص طور پہ جو حق ادا کرنا ہے رمضان مبارک کا، اس کی بات کریں گے۔ اس میں مزید ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی علامہ زہیر عابدی صاحب کو، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی نور رحمانی بھائی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا اور یہاں موجودگی کا۔ زہیر صاحب، اگر گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں، آج 27واں روزہ، ایک تو میرے خیال میں اس پہ کافی بحث بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن کل میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ینگسٹرز نے اس بات کو بڑا با اثر اور بڑے پرتپاک انداز میں کیا کہ جی، جب ہمارے یہاں طاق رات ہے تو باقی مسلم اموں میں طاق رات نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ اس کا کوئی اثر بھی ملا ہے، کوئی نتیجہ بھی نکلا یا نہیں؟ اس کا کیا جواب بن سکتا ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس کے 2-3 میں آپ کو مثالیں دے دوں۔ جی، مثلا یہ کہ امریکہ میں ایک صاحب رہتے ہیں اور ایک صاحب پاکستان میں رہتے ہیں۔ جی،
جب وہ روزہ رکھیں گے تو وہ امریکہ میں چاند دیکھ کے روزہ رکھیں گے, پاکستان میں چاند ہو یا نہ ہو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو پاکستان میں روزہ رکھے گا وہ پاکستان کا چاند دیکھ کے رکھے گا, امریکہ میں چاند ہو یا نہ ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جس طرح سے رمضان عید کے لیے چاند اس کا اس مقام پر دیکھنا ضروری ہے جس مقام پہ وہ رہائشی ہے, تو اسی طرح سے شبیں طے ہوں گی اسی حوالے سے, تاخراتیں طے ہوں گی اسی حوالے سے, عید طے ہوگی اسی حوالے سے, رمضان طے ہوگا جہاں پہ رہنے والے نے چاند کو دیکھا ہو. تو اب اگر کوئی شخص پاکستان میں 22 تاریخ مطلب انگریزی کی 22 کو شب قدر منا رہا ہے اور امریکہ میں کوئی شخص 23 کو منا رہا ہے, تو اس کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے کہ وہ شب قدر تو 22 کو یا وہ والی ہے یا یہ والی ہے. کس نے پایا یہ والی جو ایک ڈیبیٹ ہے کس کو ملی اور کس کو نہ ملی؟ نہیں, یہ سب کو ملی. اچھا, یہ اس کی میں اور ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں, سورج زمین پر آتا ہے. کراچی میں رہنے والا یہ کہتا ہے سورج میرے سر پر ہے, امریکہ میں رہنے والا کہتا ہے میرے سر پر ہے, ایران میں رہنے والا کہتا ہے میرے سر پر ہے, انڈیا میں رہنے والا کہتا ہے میرے سر پر ہے. تو کیا کئی سورج ہیں؟ نہیں. یا باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, وہ ایک ہی سورج ہے جو مختلف مقامات پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کی گرمائش, اس کی روشنی آپ محسوس کر سکتے ہیں. بے شک بالکل اسی طرح یہاں پر اس کا الٹ ہو جائے گا. یہ ایک کئی جگہ پر ہے, وہ کئی ایک جگہ پر ہے. یعنی کئی راتیں جو ہیں وہ کوئی امریکہ میں کبھی ہو رہی ہے شب قدر, کبھی برطانیہ میں ہو رہی ہے 4 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے, کہیں 6 گھنٹے پہلے. ہم لینئر 3D انداز میں نہ سمجھنے کی کوشش کریں, اور جس طرح اس کی ایک اور مثال علامہ صاحب بن سکتی ہے شاید واقعہ معراج کے حوالے سے. یعنی انسانی ذہن اگر ہم جس طرح لینئر انداز میں سوچتے ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ ڈسٹینس کو جیسے ہم سمجھتے ہیں, اگر ویسے سمجھا جائے تو یہ معجزہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. لیکن ایک تو یہ فیتھ کا بھی معاملہ ہے, ہمارے ایمان کا بھی معاملہ ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا مالک ہے. اور عالم کو اگر آپ لوزلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آتا ہے اسٹیٹ آف بینگ یا ڈائمینشنز. تو دنیا کی کئی ڈائمینشنز نکلتی ہیں, کائنات کی کئی ڈائمینشنز نکلتی ہیں, جس کو ہو سکتا ہے اس وقت سمجھنے کے لیے انسانی ذہن, انسانی عقل قاصر نہیں ہے. نور بھائی آپ کیا کہیں گے اس کو اور اگر وضاحت کریں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رحمتوں برکتوں عظمتوں رفعتوں والا مہینہ. اور آخری عشرے کے اندر بھی رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سجدے میں ہوں, تلاوت میں ہوں, قیام میں ہوں, رکوع میں ہوں, سجود میں ہوں, کسی بھی حالت میں ہوں, فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اتر کر ان سے مصافحہ کریں. اور فرشتے جنہوں نے دنیا بنانے سے پہلے جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, وہ قتل و غارت کریں گے, وہ فساد برپا کریں گے. جب وہ سجدے تلاوت رکوع کے اندر ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کی بندگی پہ ناز کرتے ہوئے جبریل امی کو بھیجتا ہے. اور جس طرح امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, کسی بھی ملک کے اندر ہو, جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جب شب قدر ہوتی ہے تو پوری کائنات میں اس کی نور کی روحانیت منتقل ہوتی ہے. اگر سعودیہ میں کل تھی آج یہاں ہے مثال کے طور پر, تو یہ تو مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ پورے عالم میں لیلۃ القدر کا نور پھیلا. پاکستان والوں نے بھی استفادہ کر لیا, سعودی عرب والوں نے بھی کر لیا. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت, نورانیت, اور اللہ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ مصطفیٰ پورے عشرے کے اندر شب قدر میں بکھیر کے رکھ دوں گا. تیرا امتی سجدہ تو کر لے, میں معاف نہ کر دوں تو رب العالمین نہیں ہوں. تیرا بندہ ہاتھ کو تو بلند کرے, آنسو بعد میں گریں گے, میں خالق اور مالک پہلے اس کو معاف کر دوں گا. اور یاد کریں ابھی بھی جو میری بہن نے جس طرح کا آخری تاکرات آنے والی ہے, لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. توبہ کا مطلب اللہ سے رجوع کیجئے, جو گناہ ہے اس پہ نادم ہو جائیے, اور استغفار کا مطلب گلٹی فیل کیجئے کہ میں نے جو کیا اب نہیں کروں گا. یہ احساس جب بندے کے اندر آ جاتا ہے, میرے سرکار نے کہا الندام توبہ, اللہ تعالیٰ بندے کی اس ندامت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. 70 سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت عروج پر ہیں. آج کے دن جس میں ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور لاکھوں ویورز ہمیں, کروڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ وقت افطار کا وقت رب ذوالجلال کی رحمتیں کے وائی فائی جو وہ اپنے عروج پر ہیں. آج کنیکٹ کر لیجئے, اپنے دل کو صاف کر لیجئے. یا اللہ ایک مرتبہ کہیے
امام رازی نے لکھا ہے جب بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو اللہ 10 مرتبہ آسمانوں میں سے پکارتا ہے, جبرائیل میکائیل کے سامنے پکارتا ہے, فرشتوں کی محفل سجا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ, اس نے مجھے کہا. اور جب بندہ ایک مرتبہ عاجزی سے یا اللہ کہتا ہے, اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر بھائی آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ کسی نے رقم کیا ہے, روایت کیا ہے بابا فرید شکر گنج کا واقعہ, تو ان سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں, تو بابا فرید نے جواب دیا اس وقت اللہ تعالیٰ فرید 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 کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے دل میں اللہ ہے تو ہم اسی یقین کامل سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے. وَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, قرآن کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور جتنے لوگ اس وقت ٹرانسمیشن دے کر ابھی اللہ اللہ کہہ رہے ہوں گے ان سب کو خالق آسمانوں میں یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور بھائی ایک بات آپ سے اسی طرح تفسیر پوچھنا چاہوں گی. قرآن حکیم میں درج کیا ہے, ابھی ہم ڈائمینشنز کا ذکر کر رہے تھے, عالم کا ذکر کر رہے تھے. ایک اور طریقہ شاید اس کو سمجھنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرض نماز کی پابندی کرنی چاہیے, یا کبھی ہم خاص کہتے ہیں کہ جی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اٹھ کے تہجد کے وقت پڑھو. جب ہم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت تہجد کا وقت نہیں ہے, لیکن کیا ہماری پڑھی ہوئی تہجد کی نماز کی تاثیر کم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں, اس کا اپنی جگہ پہ ہے. تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جو ڈائمینشنز کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے کہ میرا رب یعنی اللہ پاک دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے, اس سے کیا ہم نتیجہ اخذ کریں, اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ پوری کائنات ایک عالم ہے, صحیح ہے. اسی طرح 18,000 عالم اور ہیں. سبحان اللہ. آپ تو یہاں ایک کی بات کر رہی ہیں, آپ تو امریکہ, سعودیہ اور ایران اور افغانستان, جس کی ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. اسی طرح میرا خالق, میرا مالک, میرا رازق نے 18,000 عالم اور بنائے. پوری کائنات میں رب المشرقین ہے, مشرق کا رب ہے, مغربین کا رب ہے. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں. اور نماز تہجد تو یہ وقت ہوتا ہے کہ کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے نماز شب, نماز تہجد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. علامہ صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ اگر کرنا چاہیں, دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں. دیکھیے اس میں دو یا تین اس کی تفاسیر ہیں, رب المشرقین والمغربین, رب المشارق والمغارب, اور جمع کے ساتھ بھی ہے, تثنیہ کے ساتھ بھی ہے, اور واحد کے ساتھ بھی. جی. خود زمین کو آپ لیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو زمین کا ایک پورشن یہ ہے, ایک پورشن یہ ہے. جی. اس پورشن کے لیے یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, تو اس پورشن کے لیے یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, انورٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ زمین کے 2 حصے لیں گے تو 2 مشرق ہو گئے اور 2 مغرب ہو گئے. جیسے کہ ابھی ہمارے برادر عزیز نے کہا کہ 18 عالم ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے ارشاد ہے, الفا الفا آدم و الفا الفا عالمہ, 1000 آدم ہیں اور 1000 عالم ہیں. سبحان اللہ. وہ تو ایک الگ ہی بالکل تفسیر ہے. 18 ہوں, 18,000 کی بھی روایت ہے, میں کوئی ان کی خدا نخواستہ تردید نہیں کر رہا. 18,000 کی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو 18,000 بھی ہیں اور 1000 بھی ہیں. یہ وہی والی بات ہے نا, جیسے ہم اگر سورہ قدر میں کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر, تو بالکل لینئر انداز میں عام صورتحال میں ہم اس کو کہہ لیتے ہیں 1000 مہینے کا مطلب 84 ایئرز, لیکن 1000 مہینے کا اللہ کیا یعنی اس کا پیمانہ بناتا ہے, یہ تو ہم اس کا شاید شمار بھی نہیں کر سکتے. کثرت کے لیے مولا نے بھی جو فرمایا وہ بھی کثرت کے لیے بہت زیادہ ہے. بالکل. تو یہ رب المشارق اور مغارب کا یا رب المشرقین اور رب المغربین کا مقصد یہ ہے کہ اشارتاً کہ اس دنیا کے دونوں حصوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر والوں کا رب ہے اور ادھر والوں کو نہیں. وہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ شب قدر ان کو ملے گی تو ان کو نہیں ملے گی, دونوں کو ملے گی اس لیے کہ وہ دونوں کا رب ہے. یعنی یہ تو سر دوسروں کا سوال آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن علامہ صاحب اور نور بھائی اس پہ مزید ہم بات کریں گے. الماس اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں, ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن بہت بہت شکریہ ہمارے تمام ان ویورز کا جو کہتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں جو نعت خوانی ہوتی ہے, خصوصاً فرمائش آئی ہے الماس بردہ شریف کی. تو بردہ شریف کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے مزید تم سے فرمائشی بھی کلام سنیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको रमज़ान मुबारक नसीब हुआ और ख़ुसूसन ये ताक रातें। तो इस बहस में मत उलझिए कि जी ताक रात हमें मिली या ना मिली। वैसे तो अगर हदीस मुबारक की तरफ नज़र डाली जाए तो बात यही की थी कि इन ताक रातों में तलाश करो, लेकिन उससे पहले का अगर हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हदीस की तरफ देखते हैं तो पूरे रमज़ान मुबारक में ख़ुसूसन आखिरी अशरे में इसको तलाश करने की बात की जाती है। तो हर रात ही एहतमाम कीजिए। अभी भी एक ताक रात और एक और रोज़ा तो डेफिनेटली हमारे पास यानी 2 शबें मौजूद हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला को पता है कि शब जायज़ा हमें मिलती है या फिर एक और रोज़ा हमें मिलता है। अलामा साहब, आपसे शब जायज़ा का भी जिक्र करना चाहेंगे जो हमारा एक कल्चरल एसेंस है। जैसे ही रात का चांद हमें नज़र आता है, चांद रात में एक हल्ला गुल्ला, लोग जी दर्जी की तरफ दौड़ लगा देते हैं, चूड़ियाँ और मेहंदी में उलझ जाते हैं। वो जो शब जायज़ा का नूर भाई यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि नवाफिल पढ़िए, अगर रहमतों से महरूम रह गए इस रात को भी इस्तेमाल कीजिए, वो हमारे रडार पे क्यों नहीं है? हाँ, असल में जो हमारी तहजीबी और माशरती और सकाफ़ती चीज़ें हैं वो कहीं कहीं मजहबियात, कहीं नहीं बल्कि ये अक्सर होता है मजहबियात पर हावी हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि एक दर्जी है, उसने कपड़े सीने हैं तो वो आखिर दिन तक भी सीता रहता है। तो अब जिसके कपड़े रह गए हैं वो बजाय इसके कि मुसल्ले पे बैठे, वो उसको ये फिक्र होती है कि कपड़े अगर नहीं मिले तो पहनूंगी क्या। तो ये एक है, लेकिन हमारे यहाँ उसे देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए टाइम शेड्यूल को थोड़ा सा अगर हम तय कर लें और कुछ वक्त इस आखिरी इबादत को, आखिरी दिन को, आखिरी औकात को, आखिरी लम्हात को दे दें। ये वो लम्हात हैं जाते हुए जिसे कहते हैं कि बस बचा कुचा जो कुछ है वो लूट लो, ले लो। तो सेल के आखिरी दिन है इस मौके, जो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा भी था। तो जितना ज़्यादा हो सके इस नेमत को हमें लेना चाहिए। कपड़े तो आ ही जाएंगे, दर्जी घर लेके नहीं जाएगा। या ये कि लोग चूँकि एक एंजॉयमेंट के लिए जो निकलते हैं चांद रात रौनक देखने निकलना है, आज चूड़ियाँ लेनी है भाई, 15 दिन पहले भी ले सकते हैं, 10 दिन पहले भी ले सकते हैं, 5 दिन पहले भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं। तो दिन में अगर आप ले लें तो रात में इबादत कर लें, अगर आपको रात को ही जाना है तो आप दिन में इबादत कर लें। अच्छा, लेकिन अल्लामा साहब इसमें एक सवाल और भी, हमारी नौजवान नस्ल अक्सर ये बात करती है, जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल टीनेजर्स हैं,
کہتے ہیں کیا ہمارے دین میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں میانہ روی کی، سادگی کی، اس چیز کو جیسے یہ چاند رات پہ نکلنا کرنا، اس کو وہ تصور کرتے ہیں انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، خوشی کو سیلیبریٹ کرنا. نور بھائی کیا دین میں سیلیبریشن کی اس طرح ایک شوق طریقے سے خوشی منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں لیلۃ الجائزہ پہ پہلے بات کر لوں, تھوڑی حضرت نے بات کی ماشاءاللہ, بہت تفصیل سے بات کی. دیکھیے آپ نے 25 دن کام کیا, آپ نے 26 یا 28 دن کام کیا, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کو 30ویں دن آپ کو چیک ملے گا, جی صحیح ہے, چیک بن کے رکھا ہوا اور آپ 29ویں دن بھاگ گئے. پورا دن آپ نے محنت, پورا مہینہ آپ نے محنت کری, اسی طرح پورا مہینہ آپ نے اللہ کو راضی کیا. اب فرشتے آئے ہیں آپ کو چیک دینے کے لیے جنت کا, اور آپ بھاگ گئے اور آپ لے ہی نہیں رہے. سب چیزیں ہو چکی ہیں اور آپ لینے والے نہیں بن رہے. تو بالکل صحیح فرمایا بھائی, آپ 1-2 دن پہلے جا کے لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سیلیبریشن بالکل کر سکتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بات کہی, لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. مگر شکر کو ہمیں حدود کے اندر کرنا ہے. اگر ہم حدود میں کراس کر دیں گے تو وہ گناہ ہوگا, اگر حدود کے اندر شکر کریں گے تو عبادت ہوگی. آپ یہ دیکھیں, اگر آپ دکھاوے کے لیے کریں گے تو پستی کی طرف جائیں گے, اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے کریں گے تو آپ کا پہننا عبادت, آپ کا اوڑھنا عبادت, آپ کا سجدہ کرنا عبادت, تمام چیزیں عبادت میں ہو جائیں گی. اور شکر کی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جس نے آپ پر کرم کیا ہے اس کی تعریف کرنا اور اطاعت کرنا. اطاعت کے لیے پہننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم اس زمانے کے اندر برانڈڈ چیزوں میں آ جاتے ہیں, ہم دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں, ہم دوسروں کو کم کرنے, یعنی کہ ہم نے یہ 50,000 کا کرتا پہنا ہے نہیں, ویسے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, ایسا نہ دوسرے لوگ سمجھ لیں آپ کا بھی میں گھر نہ جا سکوں. ابھی آپ نے بھی جیسے کہا نا چیک پھر اور ڈیلیور نہ ہو جائیں کوئی. اچھا تو وہ برانڈڈ طور پہ جو کرتے پہنے ہوئے, جی یہ 50,000 کا کرتا, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب نے مجھے اس طرح کہا, صاحب یہ جو کرتا دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھا, اللہ آپ کا پسند. نہیں یہ 50,000 روپے کا. اچھا, اور یہ جو چپل دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا یہ تو 1 لاکھ کی نا, آپ تو 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے. وجہ اس کی کہ آپ نے تو سر سے پیر تک جو آپ پرائس ٹیگ بنے گھوم رہے ہیں, تو مطلب یہ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پہنے. آپ کو جتنا مال اللہ نے دیا آپ کریں, کوئی انکار نہیں ہے, سارا معاملہ نیت کا ہوا. انما الاعمال بالنیات, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, مخلوق کو گرانے کے لیے کرتے ہیں, ذلیل کرنے کے لیے, یہ سارا جرم بن جائے. نور بھائی ایک اور, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تحفتاً ہمارے پاس ایک اور طاق رات موجود ہے, رمضان المبارک کی کم از کم 2 شبیں موجود ہیں. آپ دونوں سے میرے یہی سوال ہوگا کہ جس طرح کل بھی اکثر پروگرامس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور بہترین دعا جو آپ کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کریں. یعنی جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے, اس کے علاوہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے آخری 2 شبوں میں؟ میں ایک بات اپنے برادر عزیز کی بہت اچھی, بہت خوبصورت انہوں نے بات کی, ذرا سا اس بات کو اور بڑھا دوں اور اس کانسیپٹ کو ایک ذرا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں عموماً ہے کہ صاحب وہ مذہب جو ہے نہ پہننے کو کی اجازت دیتا ہے, نہ کوئی کھانے کی اجازت دیتا ہے, اور جناب وہ ٹاٹ کی بوری پہن لیں, اور جناب یہ ایسا کہیں نہیں ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے. نہ مذہب نے کپڑے پہننے سے منع کیا, نہ مذہب نے اچھا کھانے سے منع کیا, تزئین و آرائش سے بھی منع نہیں کیا. دیکھیے ہر چیز کا قانون طے کر دیا. صحیح, مطلب وہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِمَّا طَيِّبَاتِ مَا رَزَّقْنَاكُمْ, کھاؤ پیو, کس نے منع کیا کھانے پینے, مگر شرط کیا ہے, حلال, جو ہم نے حلال کیا ہے اس کو حلال کو کھا لو, حرام کو مت کھانا. وہ حرام کمانے میں حرام ہو یا وہ چیز کے بخود اپنی ذات میں حرام ہو, بالکل وہ ویسے طویل چلے گی, لیکن حرام نہیں کھانا. پھر کہا کہ بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو چیزیں ہم نے تم پہ حلال کی ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو. کئی لوگ جو کھانے پینے کی چیزوں کو اجتناب کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی فلانی چیز ہم نہیں کھاتے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کئی چیزوں پہ آپ کے پاس قرآن کا, حدیث کا حوالہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے غذا تمہیں پرووائڈ کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں. مثال کے طور پہ دودھ, زہیر صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دودھ بچے کو پینا چاہیے, ایڈلٹ لائف میں آپ نہ پیجیے, حالانکہ سیرت طیبہ ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ مکمل غذا ہے دودھ ہونا. ہم کتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا کہیں میں نے دودھ پینے سے بڑوں کو منع نہیں کیا, چھوٹوں کو نہیں کیا. میں ذرا سا وہی کھانے پہ آیا تھا, میں لباس پہ بھی آ جاؤں. یہی قرآن مجید کی آیت ہے, خذ زینتکم عند کل مسجد, جب تم مسجد کی طرف آؤ تو زینت کر کے آؤ, بن سنور کے آؤ. تو جو اللہ زینت نماز کے لیے, مسجد کے لیے, عبادت کے لیے بلا رہا ہے,
تو کہہ رہا ہے زینت کر کے آؤ. وہ یہ کہ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ عام حالت میں تم جو ہے وہ ایسی بھنگی میں گھومتے رہو یا ایسی بغیر کسی اس کی. لیکن پھر آپ کی بات سے میرے پاس ایک سوال آتا ہے جو میرے خیال میں پروگرام کے پہلے اشرے میں ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا, اور اس وقت میرا سوال لوگوں سے یہ تھا کہ خواتین باجماعت کیوں نہیں نماز پڑھتی اکثر مسلم کنٹریز میں. تو وہ اس وقت جواب یہ آیا کہ وہ بہت زیادہ بن سور کے آنے لگی تھی, تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں. تو یہ جس حکم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ صرف آدمیوں کے لیے کہ وہ بن سور کے زینت کر کے مسجد آئیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پہلے تو میں زینت کی تعریف تھوڑی سی کر دوں اور اس کے بعد پھر میں خواتین اور مرد آ جاؤں. خود زینتکم عند کل مسجد, جب آؤ تم نماز کے لیے بات کے لیے بن سور کے آؤ. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک فیشن ہے, وہ داڑھی یوں ہوئی ہوئی ہے اور کپڑے بالکل ایسے النگ جگہ سے مل کے جیسے بنے ہوئے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بات. یہ نہیں ہے. زینت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں, آپ کے کپڑے استری شدہ ہوں, اور جو تمیز اور ایک تہذیب کے جس سے آپ کی شخصیت کا نکھار ہوتا ہو وہ آپ کے کپڑے ہوں. آپ نہائے ہوئے ہوں, دھوئے ہوئے ہوں, آپ کا لباس صاف ہو, آپ کے بدن سے بدبو نہیں آ رہی ہو, آپ کے ناخن کٹے ہوئے ہوں, آپ کے یہ ساری زینت کی پریزنٹیبل ہوں ایک آدمی. یہ تو ہو گیا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب علی یہاں پہ گفتگو بڑے ایک انٹرسٹنگ موڈ پہ پہنچی ہے. ہم بات کر رہے تھے تھوڑا اپنا خیال رکھنے کی, اپنی پریزنٹیشن کا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے کی, اور یقیناً عید کی تیاریوں میں جب سب مشغول ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے نوٹس کی ہے, اگر ہم کلچرلی بھی دیکھیں, ہم جا تو اللہ کی بارگاہ میں رہے ہیں, اللہ کے گھر, اللہ کی مسجد, اس کی عبادت کرنے کے لیے, لیکن آپ عید پہ بھی دیکھیں گے کئی لوگ اپنی نئی چپلیں پہن کے نہیں جاتے کیونکہ خوف ہوتا ہے کہ باہر سے چپل چوری ہو جائے گی. اب کیسے بن سور کے آئیں, اور خصوصاً مرد حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے کیا اس میں الگ الگ احکامات ہیں؟ نور بھائی اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ جو اکثر لوگ جو ہیں وہ جب وہ نئی چپل پہن کے جاتے ہیں مسجد میں تو پھر اثار کا درجہ رکھتے ہیں, اور درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر واپس ننگے پیر آتے ہیں, یا تو اثار قربانی کر کے جائیں یا پرانی چپل. ہم تو یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند تو بیچارہ وہ ہماری نئی چپل لے گیا تو دل میں صدقہ کرنے کی نیت سے جائیں. اور ظلم میں یہ بہت اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے. بالکل صحیح فرمایا حضرت نے, زینت کر کے جانا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ہر چیز قیود کے ساتھ ہونی چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت زمانے کے اندر شاہ فرمایا تھا کہ آج اللہ کے نبی حیات ہوتے اور جس طرح عورتیں بن سور کر آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی حکم دیتے کہ عورتیں نہ آئیں. اس کے بعد فقہا نے یہ رکھا کہ عورتوں کو سکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں, جب یہ عیدگاہ کے اندر فرمایا کہ نہ آئیں. مساجد ہو یا عیدگاہ ہو, اس میں صرف مرد حضرات کے لیے کہا. قیود کے ساتھ, شرائط کے ساتھ مرد کے لیے کہا, جس طرح ابھی فرمایا کہ آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں بالخصوص نوجوان جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی زیب و زینت کر کے آتے ہیں کہ جو پسند نہیں کی جاتی, یعنی وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, آپ کے لیے ایک ڈسٹریکشن بن جاتی ہے جس سے مزید پھر برائیاں یا آپ کو کرپشن پھیلنے کا اندیشہ, بہت زیادہ گناہ کی بات. اچھا ایک سوال آپ نے کیا تھا استغفار کے حوالے سے, اسی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا سوال. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اکثر بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خوشبوئیں بہت پسند تھیں, خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ لوگ پھر وہی کہتے ہیں کہ راغب ہوتے ہیں لوگ, شاید منع کیا گیا ہے. بالکل منع کیا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے کہ جب عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے, تیز خوشبو, اور غیر محرم اس خوشبو کو سونگتے ہیں, تو اس کو منع کیا گیا ہے, لعنت کے زمرے میں آتا ہے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ کا پہلا سوال استغفار کے حوالے سے تھا, لا الہ الا اللہ. یاد رکھیے گا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں بیمار ہوں, کچھ وظیفہ بتائیے. آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. پھر کہا کہ کاروبار میں برکت کے لیے آپ فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ بے اولاد ہے, تو آپ کا ایک مرید آپ کے ساتھ عقیدہ مند بیٹھا تھا, آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو. پھر تیسرا شخص آیا کہ حضرت میرا فلاں کام رکا, آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. تو جو آپ کے قریب تھا عقیدت مند نے کہا حضور آپ ہر معاملے کے اندر یہی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو. کہا استغفار جو پڑھنے لگ جاتا ہے اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر پہ گزر رہا تھا, تو میں مسجد میں گیا, تو وہاں کی عشاء کی نماز کے بعد مسجد بند ہونے لگی, تو وہاں کے مؤذن نے مجھ سے کہا کہ آپ باہر چلی جائیے. سخت سردی کا زمانہ تھا. میں وہاں سے باہر نکلا اور نان بھائی روٹی بنانے والے کے پاس آ کے بیٹھ گیا. تو نان بھائی نوجوان لڑکا تھا, وہ روٹی بناتے وقت استغفار پڑھتا, روٹی گونتے وقت استغفار پڑھتا, حتیٰ کہ روٹی نکالتے وقت استغفار پڑھتا اور پھر کوئی دعا مانگتا. امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے,
تو آپ اس نوجوان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ دعا کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت میں صبح سے شام تک یہاں روٹیاں بناتا ہوں، ایک خواہش ہے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل جو اپنے زمانے کے امام ہیں، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی زیارت کروں، کبھی ان کو دیکھ لوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں عجیب معاملہ سمجھا کہ مجھے اللہ نے دوسرے شہر سے یہاں بھیجا کہ میں تیرے پاس آ جاؤں کہ تو استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ تو جو شخص استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہو تمام جاتا ہے، خواہشیں پوری کر دیتا ہے، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بیسکلی کوڈ ہے جی، جو ہمارے یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وائی فائی کے لیے جو کوڈ ہے نا، جو موبائل کے لیے کوڈ ہوتا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ I love it۔ آپ بڑے زبردست ایگزامپل دیتے ہیں نور بھائی، آپ نے کہا کہ یہ کوڈ ہے، اگر اس وائی فائی سے کنیکٹ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنی ہے تو لا الہ الا اللہ کا ورڈ زیادہ سے زیادہ کیجئے، اینٹی وائرس سے وہ ساتھ رکھیے، بالکل وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، خوبصورت یہ کھاجا تیار ہو چکا ہے، کھیر بھی آپ نے کر دی ہے۔ اچھا، کھاجا کو تم نے پہلے فرائی کیا، اس کے بعد شیرے میں ڈپ کرنا ہے، زبردست۔ اور یہ کتنی دیر تک رہتا ہے شیرے میں؟ بس اتنا سا کوٹ کرنا ہے یہ اور پھر نکال لینا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مٹھاس اور وہ بالکل ہو جائے گی۔ مجھے ہمیشہ اس کی لیئرنگز بہت پسند ہے جی، ایک تو کرسپی لیئر ہوتی ہے اور اندر کا جو کھاجا ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا، اوپر سے ہلکا ہلکا شیرہ ہے، اینڈ دے لک بیوٹیفل۔ اس کا جو اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کا لال اور یہ ہرا رنگ ہے۔ اس کے علاوہ جی لذیذہ کی کھیر بالکل تیار ہے، ویری کوئک۔ آج کا دن خاص طور پہ جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میٹھے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر میں ڈال دوں، یہ تم نے یہاں پہ آمنڈز اور پسٹاشیو رکھے ہوئے ہیں جس سے اس کی گارنشنگ ہو سکتی ہے۔ ذرا یہ اوپر اس کی پرت تھوڑی سی زیادہ وہ ہو جائے نا، ٹھنڈی ہو جائے تو پھر وہ ڈوبیں گے نہیں، وہ جو بیچارے خودکشی کر رہے ہیں ابھی اندر جا کے وہ نہیں کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ریسیپی کارڈز آپ کی اسکرین پہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عائشہ، اور بہت بہت شکریہ نور بھائی اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ آپ کی گفتگو سے میرے خیال میں بہت سارے لوگ مستفید ہوئے ہوں گے، کافی چیزوں کو کلیئر بھی کیا، اور تھوڑا سا میرے خیال میں لائٹ ہارٹڈ موڈ پہ ہم نے یہ زینت اور آرائش کا معاملہ بھی ایڈریس کیا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے بھی ہمیں اجازت دیجیے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یہ پورا مہینہ کس تیزی سے گزرا ہے، اس دفعہ ہر کوئی اسی بات پہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ گرمیوں کے روزے ہیں، آہستہ آہستہ گزریں گے، ہمیں لگے گا کہ بہت لمبے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بہت تیزی سے مہینہ گیا۔ آپ کے ہمارے ساتھ بنے رہنے کا، ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام کا اختتام بھی نعت رسول مقبول سے کرنا چاہیں گے۔ اس کی سعادت حاصل کریں گے الماس اوور ٹو یو، اور میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے خدا حافظ۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہی مجھ کو دفنایا جائے، آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جانا۔